السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے بھی ارشاد فرما دیں، بتا دیں، دکھا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ اجازت کس کو ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اور کس کو نہیں ہے۔ کہ جو شخص زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا اور آگے کوئی اونچی چیز رکھ کر جو زیادہ سے زیادہ 9 انچ اونچی ہو اس پر بھی سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، یا پھر کھڑے ہو کر اشارے سے نماز پڑھے، یا پھر بیٹھ کر زمین پر اشارے سے نماز پڑھے، اس کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے بعض اوقات مساجد کے اندر جو کرسی اور چیئرز وغیرہ رکھی ہوتی ہیں اس کے آگے تختہ لگا ہوتا ہے سامنے، تو کچھ لوگ وہاں پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ان کے اپنے دل کے اطمینان کی بات تو ہو سکتے، لیکن فقہی اصطلاح میں شریعت کے اندر یہ بھی اشارہ ہی ہے، یہ اس کے اوپر سجدہ کرنا حقیقتاً سجدہ نہیں ہے۔ حقیقتاً سجدہ تو زمین پر ہوگا، یا پھر ایسی کوئی چیز جو 9 انچ سے کم اونچی ہو اس کے اوپر سجدہ کرے تو وہ سجدہ حقیقتاً ہوگا۔ یہ تختہ تقریباً زمین سے تقریباً 2-2.5 فٹ جو ہے نا وہ تقریباً اونچا ہوتا ہے، اس کے اوپر سجدہ کرنا شرعی طور پر سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے کئی طریقے ہیں کرسی پر نماز پڑھنے کے۔ بعض اوقات کھڑے ہو کر کھڑے نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع کے لیے بھی وہ باقاعدہ رکوع کرے گا، اور سجدے کے لیے بھی وہ بیٹھ کر کرسی پر اشارہ کر لے، اس کی اپنی مرضی ہے، آسانی ہے، یا پھر ساری نماز بیٹھ کر پڑھ لے تو یہ بھی سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا اس کا قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اب جب وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام اس کا ساقط ہے، کرسی پر بیٹھ کر سکون کے ساتھ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، اور سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ کرے۔ پہلے رکوع کا اشارہ کرے جو تھوڑا کم جھک جائے، اور پھر جب سجدے کا اشارہ کرے تو تھوڑا زیادہ جھک جائے، تاکہ سجدے اور رکوع کے اشارے کے اندر واضح فرق ہو جائے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اس شخص کے لیے اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔